السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 پڑھنے کی کوشش کروں گی اردو ترجمے کے ساتھ، اور پھر اپنی سمجھ کے حساب سے اس کا خلاصہ بیان کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں، بتانے کرنے میں کوئی بھی زبر زیر پیش یا جزم وغیرہ کی غلطی ہو جائے ناسمجھی میں، تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سورۃ النساء کا تعارف کرا دوں۔ یہ سورۃ النساء پہلی سورت ہے جو عورت کے نام پر ہے، کیونکہ عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں، اور اس میں جگہ جگہ پہ نساء کا نام آیا ہے، عورت کا نام آیا ہے، اور عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں بڑی صورتوں میں تیسرے نمبر پر آتی ہے یہ سورۃ النساء۔ سب سے بڑی سورت جو ہے وہ پہلی سورت جو ہے سورہ البقرہ ہے، اور دوسری جو ہے سورہ آل عمران ہے، اور تیسری جو ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ اور یہ چوتھے سپارے میں شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی پارہ نمبر 4 میں شروع ہوتی ہے، پارے کا نام ہے لن تنالو، اور چھٹے پارے میں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ چھٹے سپارے کا نام ہے لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6 میں کمپلیٹ ہوتی ہے یہ، یعنی کہ چوتھے، پانچویں، چھٹے پارے میں کمپلیٹ ہوتی ہے یہ، 4، 5، 6 پارے میں یہ کمپلیٹ ہوتی ہے سورۃ النساء۔ اور یہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے بھی چوتھے نمبر پر ہی آتی ہے، یعنی کہ نمبر وائز پر یہ ترتیب کے لحاظ سے نمبر وائز پر بھی یہ چوتھے نمبر پر ہی ہے، نمبر 4 پر ہی ہے یہ۔ اور یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر آتی ہے، 92 نمبر پر اور نازل ہوئی تھی، اور اس کی 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں، 176 ورس ہیں اس کے، اور 24 رکوع۔ اور اس میں 14 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، اور اس میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اور اس میں یہ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، تب نازل ہوئی تھی یہ صورت، اور کیونکہ اس وقت تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور پھر یتیم بچے، بچیوں، بیواؤں کی وراثت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، تب اس وقت اللہ پاک نے اس صورت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آیتیں نازل کی تھیں وحی کی صورت میں۔ جیسا کہ اس کی پہلی آیت میں ذکر آیا ہے، ورس نمبر 1 میں، ترجمہ اس کا یہ ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کر کے انہیں پھیلا دیا، دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں بی بی حوا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے مرد عورتیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرو۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ ہر پل تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں تم لوگ ہو، یعنی کہ ہر پل اللہ نگرانی کرے ہوئے ہے تم لوگوں پہ، بے شک بے شک۔ سورۃ النساء میں عورتوں کا ذکر بہت آیا ہے، جگہ جگہ پہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی وراثت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور کون حقدار ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ سب بتایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کیسا یتیم، بیواؤں، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ سب بتایا گیا ہے، کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور کس صورت میں کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نہیں، یہ سب بتایا گیا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت لوگ عورتوں سے، بیواؤں کو دیکھ کے، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کے، کنواری لڑکیوں کو دیکھ کے ان سے 2 3 3 4 4 شادیاں کر لیتے تھے، مگر کیا نام ہے حق نہیں ادا کرتے تھے، ان کا حقوق ادا نہیں کرتے تھے ان کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تم 2 میں، 3 میں، 4 میں انصاف نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اور اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، توبہ کی تلقین کی گئی ہے اس میں، اور کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کا مال ناحق نہ کھانے کی تلقین کی گئی ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت بتائی گئی ہے اس میں جگہ جگہ، اور کہ مسلمانوں کو قتل نہ کیا جائے، اور مسلمانوں کو نماز کی اور کیا نام ہے زکوٰۃ کی نصیحت کی گئی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے، اور رسولوں کے فرمان پر چلنے کی
سختی سے تلقین کی گئی ہے اس میں بے شک. اور اس میں اس کی آیت نمبر 156 میں 156 میں سے لے کر 158 158 تک کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں. ترجمہ اس کا یہ ہے، آیت نمبر 156 سے لے کے 158 تک. ترجمہ: اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، اور یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی دی ہے، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا اللہ پاک نے بنا دیا تھا. یعنی کہ ان کے اللہ پاک نے ان کی شبہات کا، ان کی شکل کا وہاں پہ بھیج دیا تھا. اور جو کہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور ضرور ان کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ یہی گمان کر رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے. بلکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، سولی پہ نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ پاک نے انہیں زندہ اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ہے بے شک. اور اللہ غالب حکمت والا ہے بے شک بے شک. تو یہ آیت 156 سے لے کے 158 تک کا یہ ترجمہ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور آیت نمبر 171 171 سے لے کے 176 تک 176 تک کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو، یعنی کہ یہ نہ کہو، اللہ پر جھوٹ نہ کہو مگر سچ بولو. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ گو ہے کہ مریم کی طرف اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کے یہاں کی ایک پاک روح ہے. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں نہ کہو کہ اللہ خدا تین ہے. اس بات سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. اللہ تو ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، یعنی کہ بچہ ہو یا اولاد ہو. اس کا مال ہی ہے، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے بے شک بے شک. الحمدللہ. تو یہ اس میں بتایا ہے کہ کیا نام ہے نا، اللہ ایک ہے اور تین نہیں کہو. ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے بے شک بے شک. اب میں انشاءاللہ آیت نمبر 86 پڑھتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 86 ورس نمبر 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ: اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو، یعنی ان کو اچھے الفاظ میں جواب دو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے بے شک بے شک. یعنی کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو اور اچھے الفاظ میں جواب دو. جیسے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، تو آپ جواب میں دے دیں، جواب کہہ دیں کہ میں یہ بول دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں تو پھر نا خالی آپ وعلیکم السلام کہہ دیں ان کو، لیکن ہے نا آرام سے دیں لیکن جواب دیں ان کو. تو یعنی کہ سلام کرنے کا حکم ہے اور سلام کا جواب دینے کا حکم ہے، کیونکہ سلام جو ہے وہ سنت ہے اور کیا نام ہے نا جواب دینا واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. جس کو سلام کیا جائے اس کا جواب دینا واجب ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے. اور یعنی کہ یہ ہے اس پوری صورت میں، یعنی کہ یہ جگہ جگہ پہ نا حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، یتیموں کے حق تلفی نہ ہو. اور کیا نام ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دو تین چار شادیاں کر لیتے ہیں، اگر ان کی آپ حقوق ادا نہیں کر پا رہے تو آپ ایک ہی شادی کریں. لوگ کرتے ہیں نا، مردوں نے تو یہ سب لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں چار شادیاں جائز، چار شادیاں کر رہے ہیں. تو اسلام میں تو یہ بتایا اس حالت میں شادیاں جائز ہیں، چار شادی اس حالت میں کرتے ہیں
کہ یتیم بیواؤں سے شادیاں کرو، ضرورت مند سے، جو حقدار ہیں، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، یتیموں سے، بے سہاروں سے شادیاں کرو۔ تو اسلام میں تو یہ ہے۔ اس صورت میں شادیاں ہوئی تھیں اس وقت میں، ہوتی تھیں 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6۔ تو آج کل تھوڑی فیشن ہی بنا لیا، 4 4 شادیاں کر رہے ہیں اور کیا نام ہے نا، بس سنبھل پا نہیں رہی اور شادیاں کرے جا رہے ہیں۔ تو شادی کرنی ہے تو مستحق لوگوں سے کرو، مظلوموں سے کرو، یتیم اور بیواؤں سے کرو شادی۔ اسلام میں تو یہ ہے، اپنے مطلب کا قاعدہ نکال لیتے ہیں اسلام میں بس۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ اور تو یہ اپنی سمجھ کے حساب سے میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی بتانے کرنے میں غلطی ہو گئی ہو جو کہ یقین ہوئی ہوگی تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آمین اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ۔